الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تبارك وتعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مبارک مہینہ دعا کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے روزہ دار بندوں اور روزہ دار بندیوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اسی لیے اس کو شہر الدعا بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اس آیت کریمہ کو، جس کا تعلق دعا سے ہے، ان آیات کے درمیان میں رکھا ہے جن آیات کا تعلق رمضان اور رمضان کے روزوں سے ہے. اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ جس طرح سے روزے کا مہینہ ہے، ذکر اور تلاوت کا مہینہ ہے، یہ دعا کا مہینہ بھی ہے. اس ماہ مبارک میں دوسرے اعمال کے ساتھ دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور اس تعلق سے متعدد آیات اور بہت ساری احادیث کل آپ کے سامنے بیان کی گئی. کچھ باتیں اور ہیں جو دعا ہی سے متعلق ہیں، وہ عرض کی جا رہی ہیں. کچھ مخصوص جگہیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر دعا قبول فرماتے ہیں. کچھ مخصوص اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالی خاص طور پر دعائیں قبول فرماتے ہیں. کچھ مخصوص احوال ہیں، ان احوال میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر دعائیں قبول فرماتے ہیں. کچھ مخصوص اوقات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ مخصوص احوال ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ مخصوص جگہیں ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائیں، بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. بیت اللہ کے اندر دعا کی جائے، وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. حتیم کے اندر دعا کی جائے، بیت اللہ سے متصل جو ایک خطہ ہے اور چھوٹی سی دیوار سے گھیرا ہوا ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. اور استلام حجر اسود کے وقت جب آپ حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں اور استلام کرتے ہیں، وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. ملتزم کے وقت بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود ہے، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. ملتزم کے معنی آتے چمٹنے کی جگہ، چمٹ کر اللہ سے مانگنے کی جگہ، وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. آپ مقام ابراہیم پر پہنچے، طواف سے فارغ ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. سعی کرنے کے لیے آپ صفا پر پہنچے، وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. اور صفا سے چل کر مروہ پر پہنچے، وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے. آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر میدان عرفات میں پہنچے تو میدان عرفات یوم عرفات ہو، عرفہ کے دن میدان عرفات میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے.
اسی طرح سے آپ مزدلفہ آ گئے تو مزدلفہ میں مشعر حرام ہے جہاں حجاج وقوف مزدلفہ کرتے ہیں، وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ آپ آئے مینا میں، آپ نے چھوٹے شیطان کو، درمیانی شیطان کو کنکری ماری، تو چھوٹے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، وہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ درمیانی شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ ہاں جو بڑا شیطان ہے اس کو مارنے کے، کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کی جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں خاص طور پر قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ مخصوص اوقات ہیں، جیسے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور افطار کے وقت دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اذان ہو رہی ہے اس وقت دعا کی جائے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ بارش ہو رہی ہے اس وقت آپ دعا کریں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ دشمن سے مقابلے میں ہیں اس وقت دعا کریں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو یہ اوقات ہے جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر دعا قبول فرماتے ہیں، اور انہی اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں، جو حدیث ابھی پڑھی گئی، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر رات میں جب رات کا 2/3 حصہ گزر جائے، 1/3 باقی رہے، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کے جتنے حصے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رات 9 گھنٹے کی ہے، غروب آفتاب سے صبح صادق تک رات 9 گھنٹے کی، 6 گھنٹے گزر جانے کے بعد جو 1/3 حصہ بچا، 3 گھنٹے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا، یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی حين يبقى الثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے نزول فرماتے ہیں؟ حدیث میں جو لفظ ہے ينزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارے رب نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کی طرف۔ اس حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اس لیے اس پر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، اس لیے اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور ہر رات میں۔ لیکن نزول کی کیفیت کیا ہے؟ نزول کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لہذا اس چکر میں کسی سے پوچھنا، کسی سے بحث و تکرار کرنا یا اس کی کوئی شکل متعین کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ جیسے میں چھت پر سے اترتا ہوں تو میرے اترنے کی ایک کیفیت ہے، یہی کیفیت اللہ تعالیٰ کے اترنے کی ہوگی عرش سے آسمان دنیا کی طرف، نہیں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اسی قسم کی آیات کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی عرش پر جلوہ افروز ہیں، فالاستواء حق، اللہ تعالیٰ کے عرش پر جلوہ افروز ہونا یہ حق ہے، ثابت ہے قرآن اور حدیث سے، اور جب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے فالایمان به واجب، تو اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والکیفیت مجہول، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح جلوہ افروز ہیں، یہ کیفیت نہ قرآن میں بیان کی گئی نہ حدیث میں بیان کی گئی،
لہذا اس سلسلے میں السؤال عنہ بدعۃ، اس سلسلے میں پوچھ تاچھ کرنا، کھوج پریز کرنا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق، جیسا ان کی شان ہے اس طرح سے وہ نزول فرماتے ہیں، بہرحال نزول فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھے پکارنے والا جس کی پکار کو میں سنوں، ہے کوئی فریاد کرنے والا جس کی فریاد رسی کروں، هل من سائل فأعطیہ یا من یسألنی فأعطیہ، دونوں الفاظ، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں مجھ سے مانگے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، میں اس کی جھولی کو بھر دوں، اس کی مراد کو پوری کر دوں، اس کی حاجت روائی کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کو معاف کر دوں اور مغفرت اور بخشش سے اس کی جھولی بھر دوں۔ یہاں حدیث میں الفاظ ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی مراد پوری کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں۔ دوسری روایت میں ہے هل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی بھکاری جس کو میں بھیک دوں، هل من داع فأجیب لہ، ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکار کو میں سنوں، هل من مستغفر فأغفر لہ، ہے کوئی معافی کا خواستگار جس کو میں معاف کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قبولیت دعا کا وقت، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہو اور بندہ اس اعلان پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائے، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے اور اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کی درخواست کرے۔ ایک دوسری روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم يسأل الله تبارک وتعالى خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاه ایاہ، رات میں گھڑی ہوتی ہے، رات میں ایک وقت ہوتا ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے، جس وقت اور جس گھڑی میں اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کی کوئی بندی کھڑے بیٹھے لیٹے جیسے بھی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو، دنیا کا خیر، دنیا کی بھلائی مانگ رہا ہو یا آخرت کا خیر، آخرت کی بھلائی مانگ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ مبارک گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے اور وہ رات کا وہی آخری حصہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت دعا کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر نہیں اٹھ سکے ہیں بستر ہی پر لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا لیتے، بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی بستر چھوڑ دے، وضو کرے اور وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو بھی توفیق ہو آدمی پڑھ لے اور پڑھ کر کے مانگ لے۔ لیکن اگر تھکا ہوا ہے، نیند کا غلبہ ہے، اٹھ نہیں رہا ہے تو بستر ہی پر بیٹھے بیٹھے، بستر ہی پر لیٹے لیٹے آدمی اپنا دست سوال دراز کر لے اور اس مبارک گھڑی سے فائدہ اٹھا لے، اس مبارک گھڑی سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ قبولیت دعا کا بہت ہی مبارک اور انتہائی قیمتی اور انتہائی سنہرا موقع ہے جب اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے قبولیت دعا کے اوقات میں سے جمعہ کے دن جب خطیب ممبر پر آ جائے، جب خطیب ممبر پر آ جائے تو نماز سے فارغ ہونے تک یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ بہت ہی مبارک وقت ہے اور قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو یہ کچھ اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر
دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے احوال ہوتے ہیں، انسان کے احوال ہوتے ہیں، ان احوال میں اگر بندہ ہاتھ اٹھا لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں۔ ان احوال میں سے کون؟ ایک آدمی مجبور ہے، بے بس لاچار ہے، ایسی بے کسی بے بسی لاچاری اور مجبوری کی حالت میں جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص مظلوم ہے، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کا حق مارا ہے، اس کو دبایا ہے، چاہے وہ اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا ہے، اسے تکلیف پہنچائی ہے، ستایا ہے، یہ حالت ایسی ہے کہ اگر آدمی ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی واپس نہیں فرمائے۔ اسی طرح سے والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں چاہے دعا کرے چاہے بد دعا کرے، ماں باپ اپنی اولاد کو دعا دیں وہ بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا دیں وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی وطن اور اہل وطن سے دور ہے سفر میں تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت دعا کے احوال میں سے۔ اسی طرح سے مریض ہے، بیمار ہے تو بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے اور تمہیں اس کی بیماری کی خبر مل گئی تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کا مزاج پوچھنے کے لیے جاؤ اور اس سے دعا کی درخواست کرو، اس سے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ یہ قبولیت دعا کی حالت میں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص عمرہ کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے، عمرہ کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے تو اس سے دعا کی درخواست کرو، اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ قرآن کی تلاوت آپ نے کی ہے، قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر کے آپ دعا کریں، یہ قبولیت دعا کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں کچھ لوگ اکٹھا ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں سنی جا رہی ہیں، علمی مذاکرہ ہو رہا ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد دعا کی جائے، یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ غرض قبولیت دعا کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت کی جائے اور قبولیت دعا کے جو احوال ہیں ان احوال کا خیال رکھا جائے، قبولیت دعا کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں کی رعایت کی جائے، قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کی، ان احوال کی اور ان جگہوں کی نشاندہی اسی لیے فرمائی ہے تاکہ ہمیں موقع مل جائے تو ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی آداب دعا میں سے ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے مانو، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ۔ کیسے؟ عاجزی کے ساتھ، محتاج بن کر کے، محتاج بن کر کے، اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر، مجبور سمجھ کر، بےکس اور لاچار سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوی اور قادر اور داتا سمجھ کر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اور چھپکے چھپکے، تضرعا وخفیا، تضرعا کے معنی آتے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر، خفیہ کے معنی آتے چھپکے چھپکے۔ اگر آدمی اکیلے دعا مانگ رہا ہے تو چپکے چپکے دعا کرنا، رازداری کے ساتھ مناجات کے طریقے پر، خاموشی کے طریقے پر، یہ افضل ہے۔ اور اگر کئی لوگ ہیں ساتھ میں دعا مانگ رہے تو اتنی آواز سے دعا مانگے کہ سن لے بس، خامخواہ کے لیے بلا ضرورت چیخ چیخ کر کے دعا کرنا، بہت اونچی آواز سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور پکارنا، یہ آداب دعا کے خلاف ہے، یہ آداب دعا کے خلاف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دیہاتی صحابی کو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور بہت اونچی آواز سے چیخ چیخ کر کے دعا کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے حال پر رحم کرو، منع فرمایا اپنے حال پر رحم کرو، تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہے، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے بہت دور ہے، تم ایسے کو پکار رہے ہو جو سمیع ہے، تم ایسے کو پکار رہے ہو جو مجیب ہے، تم ایسے کو پکار رہے ہو جو بصیر ہے، تم ایسے کو پکار رہے ہو جو خبیر ہے، تم ایسے کو پکار رہے ہو جو قریب ہے، لہٰذا اتنا چیخنے کی کیا ضرورت ہے، آواز کو اتنی اونچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں یہی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور دعا میں حد سے تجاوز کیا ہے؟ دعا میں حد سے تجاوز دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی خواہ مخواہ کے لیے بلا ضرورت بہت اونچی آواز سے دعا کرے، یہ حد سے تجاوز آداب دعا کی خلاف، اور دوسری چیز یہ کہ دعا مانگنے میں آدمی تکلف کر رہا ہے، الفاظ کو پٹا کر کے، بیٹھا کر کے، قافیہ اور صدا کی رعایت کرتے ہوئے دعا مانگے، ایک تو یہ کہ آدمی صاحب زبان ہے اور الفاظ آتے جا رہے ہیں اور وہ بولتے جا رہا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، سب پٹے ہوئے الفاظ بھی نہیں، لیکن اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تکلف نہیں کیا، الفاظ کو بیٹھایا اور پٹایا نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے زبان دی تھی اور جامع کلمات دیے گئے، تو آدمی بغیر قصد اور ارادے کے، بغیر تکلف کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، زبان پر جو الفاظ آتے جائیں، دل کے اندر جو حاجات و ضروریات اور جو تمنائیں اور آرزوئیں جنم لیتی جائیں، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے جائیں۔ اور اگر آدمی تکلف سے کام لیتا ہے، الفاظ کو خوب بیٹھاتا ہے، سوچ کر پٹا کر کے، اور یہ سوچ کے کہ لوگ کہیں گے واہ مولوی صاحب نے کیا دعا مانگی، کمال کر دیا یا دل ہلا کر دیا، یہ آداب دعا کے خلاف ہے، اسی لیے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے نہ تو بہت اونچی آواز ہونی چاہیے ضرورت سے زیادہ، اور نہ قافیہ بندی ہونی چاہیے۔ آداب دعا میں سے ایک ادب اور ہے، بہت ہی اہم ادب ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ اپنی ضرورت اور حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں دعا کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ کیا سکھایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تعریف ہے نا، سب تعریفی کلمات ہیں۔ اب اس کے بعد دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ تو آداب دعا میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی وحدانیت سے ایکتائی کے گن گائے جائیں، اس کی پاکی اور بزرگی بیان کی جائے، اور اس کے بعد پھر اپنا مدعا اللہ کے سامنے رکھا جائے۔ آداب دعا میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے آدمی کوئی نیک عمل کر لے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، کچھ صدقہ خیرات کر لے، اس کے بعد پھر اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میں نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھی ہے، اے اللہ میں نے اس عمل کی برکت سے میری یہ ضرورت پوری کر دی، اے اللہ میں نے یہ قرآن پڑھا ہے، آپ کا پاک کلام ہے، آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پڑھا ہے، اے اللہ اس میں ہونے والی کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے، اس عمل کو قبول کر لیجیے، اس عمل کی برکت سے میری یہ ضرورت پوری کر دیجیے۔ یہ آداب دعا ہے۔ اسی طرح آداب دعا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے،
دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے، نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا، آپ پر سلام بھیجنا، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ہمیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جب ہم یہ عبادت کریں گے، یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر دعائے رحمت، اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ تو دعا کے اول بھی درود شریف پڑھ لی جائے، دعا کے آخر بھی درود شریف پڑھی جائے، کیونکہ نبی پر درود بھیجنا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب آپ بھیجیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس درود کو قبول نہ فرمائے، اور جب آپ نے دعا کے شروع میں بھی درود پڑھ لیا، دعا کے اخیر میں بھی درود پڑھ لیا، تو درود ضرور قبول ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اول اور آخر کو قبول فرما دے اور درمیان کو چھوڑ دے۔ تو درود شریف کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اسے کہ درود شریف جو نبی پر بھیجا جائے اخلاص کے ساتھ وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور جب دعا کے شروع میں بھی آپ نے درود پڑھ لیا، دعا کے اخیر میں بھی آپ نے درود پڑھ لیا، تو درود ضرور قبول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے اول اور آخر کو قبول فرمائے اور درمیان کو چھوڑ دے۔ یہ آداب دعا میں سے ہے، اس لیے ہمیں ان آداب کی رعایت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، ضرور دیں گے۔ اور دینے کی جو 3 شکلیں کل ذکر کی گئی تھی، ان 3 شکلوں میں سے کسی نہ کسی شکل میں دے گی، جس شکل میں وہ مناسب سمجھیں گے، ہمارے لیے بہتر سمجھیں گے، علم الہی کا تقاضا ہوگا، اس شکل میں ہمیں ضرور دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر در کو چھوڑ کر ایک در پر پڑ جانے والا بنا، ہر در کو چھوڑ کر ایک در پر دستک دینے والا، ایک در پر پڑ جانے والا، صرف ایک سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر حاجت کو، ہر جائز ضرورت کو، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، ہم نے جان بوجھ کر کیے ہوں، بھول چوک سے ہوئے ہوں، دن کے اجالے میں ہوئے ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ ہم سب کے دین و ایمان کی، جسم و جان کی، اہل و عیال کی، مال و منال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، مساجد کی حفاظت فرمائیں، مدارس کی حفاظت فرمائیں، مراکز اور مکاتب اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شاعر دین کی حفاظت فرمائیں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تہجد کو، ہمارے ذکر اور تلاوت کو، ہمارے خیرات و صدقات کو اپنے فضل سے قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں۔ جو باتیں یہاں کہی گئیں، سنی گئیں، اللہ پاک اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ جس طرح سے اپنے اس پاک گھر میں جمع فرمایا ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت و مہربانی سے، اپنی رحمتوں کے مظہر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دیں۔ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمت کر کے، حوصلہ کر کے ان احکام کو پورا کرنے کی توفیق دیں جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں خاص طور پر عطا فرمائے ہیں۔ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، وہ بھی عطا فرما دے جو ہم نے مانگا ہے، وہ بھی عطا فرما دے جو نہیں مانگ سکے ہیں، ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.